اور اگر یہ ڈسٹرپشن بڑھ جاتی ہے، اگر وہاں پہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کبھی تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے انرجی ریسورسز پہ اٹیک کریں گے، جہاں سے پاور آؤٹیج ہوگی، پاور کرائسس کریٹ ہوں گے، ایئر کنڈیشننگ نہیں چلے گا، لوگوں کی زندگی، ریفریجریشن نہیں چلے گا، فوڈ کی شارٹیج ہوگی، تو جب یہ اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا، اس کو روکنے کے لیے اس وقت دنیا میں اگر ایفرٹ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن on one day you take 2 step forward, next day you go 3 step back. یہ جو 2 دن کی آگے ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں پھر 3 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے اور کون ٹیکل کروا سکتا ہے؟ آئی ایم پریٹی شیور کہ رشیا اور چائنا اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن جن مسخروں کے تھرو کر رہے ہیں، کیا ان میں کوئی ایبلٹی ہے ایسی کہ نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہی ایک پرابلم ہے سب سے بڑی، کہ اس میں رائٹ پیپل اپنا رول فرنٹ پہ آ کے پلے نہیں کرے. چائنا نے تھوڑا سا ہلا میں نہیں کہتی کہ چائنا اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا سنسیئر نہیں ہے. چائنا کی اپنا ایک طریقہ ہے، وہ بہت لمبی جنگ لڑ کے اپنے اندر کہیں پہنچا ہے، اور وہ کسی جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور کسی ایسی چیز کے اوپر سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے کوئی ایسی چیز نہیں کہنا، سننا یا کرنا چاہتا کہ جس کا نتیجے میں امریکہ کا نزلہ اس پہ بھی گرنے لگے. ابھی وہ اس کے کسی جنگ میں جانا ہی، مطلب جنگی قسم کی کسی اس میں نہیں جانا چاہتا ٹسل میں، اور اس کو یہ پتہ ہے الٹیمیٹلی اس کو بھی یہ بھگتنا ہے، لیکن وہ ابھی جتنا ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی یہ بھی توقع رہی ہے اس مین وائل، یہ رشیا کی اور چائنا کی، سب کو دیکھیں یہ لوگ جنگیں نہیں چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ لوگ اپنی طاقت بھی نہیں منوانا چاہتے. چاہے آگے پیسفل چلائیں یا نہ چلائیں، کیا کریں گے بعد میں پتہ چلے گا، لیکن شاید ان کو یہ توقع تھی کہ یہ اکانومی اپنی اسٹرانگ کرتے جائیں گے وقت کے ساتھ، اور امریکہ خود بخود اپنے ہی اس میں بوجھ میں نیچے بیٹھتا چلا جائے گا، تو شاید جنگ کی نوبت نہ آئے. اس کے بنا یہ جو ہے پاور کا جو چینج ہے، یا وہ بن جائے لائک ملٹی پاور ٹائپ، کیا کہیں گے اس کو، ملٹی پولر، ہاں جی، بیلنس آف پاور ہو جائے، یا وہ پاور یہاں سے چینج ہو کے شفٹ ہو کے وہاں چلی جائے، اور وہاں جو چائنا اور رشیا کے پاس چلے جائے، جو کہ اب ایران بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ میرا خیال، مجھے ایسے لگتا ہے ان کی شاید پالیسیز میں یہ تھا کہ یہ وار کے بنا یہ کریٹ، اور یہ کر رہے تھے اور یہ ہو جانی تھی. اور لیکن شاید اسی مجھے لگتا ہے انگزائٹی میں امریکہ نے یہ اٹیک اسرائیل کے کہنے پہ کر بھی لیا. امریکہ کو صرف یہی ایک میرا خیال ہے اندر سے جو اس میں چام تھا، وہ یہی تھا کہ وہ یہ جنگ کریں تو یہ اپنی جو گرتی ہوئی طاقت ہے اس کو شاید بڑھا لیں. حالانکہ امریکہ کے لیے بہت بہترین ہوتا کہ اس وقت وہ پچھلے مجھے لگتا ہے 10 سال سے اگر وہ اس پہ کام کرتا کہ وہ اپنے تعلقات ان کنٹریز میں، جن کنٹریز کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرتا آیا، یا اوور آل دنیا میں جہاں کہیں بھی، ان کے ساتھ اپنے ٹرمز تھوڑے سے کول ڈاؤن کر کے اچھے بنانا کرتا، اور ان کو منیپولیٹ کرنے کی بجائے جو دولت استعمال کرتا ہے وہاں پہ، دولتیں کتنی دیتا ہے کہ جو وہاں پہ تباہی شباہی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، کوئی گروپ بنایا، یہ گروپ بنایا، فوجوں کو دیتا ہے، پاکستان میں بہت پیسے دیتا ہے. ان سب چیزوں کو وہ پازیٹیو طریقے سے اگر استعمال کرتا تو امریکہ کو میرا خیال ہے اگلے اور کچھ دہائیاں اور ایک اچھی طاقت کی طرح جینے کا موقع ملتا، اور اس میں شاید وہ اپنی اس کو ڈیوریشن کو اور بڑھا لیتا، اپنے بزنس پہ توجہ دے کے. لیکن یہ جو جنگوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا، یہ اس کو بہت تیزی سے اندر سے کھوکھلا بھی کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے جب طاقت کا وہ ٹوٹتا ہے ایک امیج، تو دنیا اسٹرانگ فیل کرتی ہے، جیسے کہ اب ایران فیل کر رہا ہے، اور چائنا اور رشیا کو پتہ بھی ہے لیکن وہ ابھی بھی اس میں نہیں، لیکن سٹل ساری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے، تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو اب یہ امریکہ کو تو یہ دھچکا پہنچ چکا ہے، اس کو کیسے سنبھالے گا ابھی بھی. اور ویسے بھی طاقت کا نشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک اترتا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو ابھی بھی قائم رکھ لیں گے، لیکن اینالسٹ اور ان کے ایکسپرٹس وہ سب بتا رہے ہیں کہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ہم گر جائیں گے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سہارا دے کے رینوویٹ نہیں کریں گے بلڈنگ کو. اچھا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ یہ جو چائنا رشیا، جو آپ نے بھی ایک خاص بات کی، میں اس کو ویدر کی بات کی، آپ ویدر کی بھی بات کرنا چاہوں گی، اور یہ جو رول پلے کرنے کی، رول مجھے ایسے لگتا ہے اس جنگ کو روکنے کا، سیز فائر کہہ لیجیے، یا اس معاملے کو سیٹل، اس کانفلکٹ کو ایک بہتر طریقے سے سالو کرنے کا میں سمجھتی ہوں. جنگ کی بات نہ آئے اس میں کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے.
اس کے لیے جو رول تھا وہ چائنا، رشیا اور انڈیا کو پلے کرنا چاہیے تھا. انڈیا ہمیں تو لگتا ہے ہمارے جیسے اس میں غربت بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، پر ایسا نہیں ہے. انڈیا کی کئی جگہ پہ اپنی پوزیشن بہت بڑی پوزیشن ہے، اسٹرانگ پوزیشن ہے، آبادی اس کی بہت زیادہ ہے، چاہے غربت بھی ہے. وہ بہرحال ایک جی ڈی پی کا بہت بڑا مطلب اس میں رول پلے کرتی ہے. لیکن دوسری جانب وہ برکس کا فاؤنڈر ہے، اور برکس کی اکانومی جو ہے، جی ڈی پی جو ہے، وہ دنیا کے جی ڈی پی کا 40% ہے. بگ ڈیل، جس میں چائنا اور رشیا بھی ساتھ شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے. اب یہ چار بڑی طاقتیں ہیں. چائنا رشیا زیادہ بڑی ہوگی، چلے پھر انڈیا ہو گئی، پھر اب ایران اس سے بڑی ہو کر آ گئی. تو یہ چار بڑی طاقتیں اگر اس چیز کو طریقے سے نہیں سلجھا سکتی، ایران تو چلیں جنگ میں، اس پہ تو اٹیک ہوا ہے، وہ تو اپنی وکالت نہیں کر سکتا. اس کی وکالت کے لیے یہ تین بڑے جائنٹس جو تھے، ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے. لیکن مودی صاحب چونکہ جا کے انہوں نے، میں سمجھتی ہوں اپنی انڈیا کی تاریخ کا سب سے غلط فیصلہ مودی صاحب کا اسرائیل میں جا کر بیعت کرنا تھا، جو انہوں نے اپنے آپ کو ان کی لابی میں بٹھایا، یا اسرائیل کے ساتھ جو بھی انہوں نے پیکٹس کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں. انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، اسرائیل کے پیچھے لگے گا، یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے. اور انڈیا نے ہمیشہ آنکھیں دکھائی، آنکھیں نہیں دکھائیں تو آنکھیں ملا کے جیا. یہ پہلی بار ہے کہ آنکھیں نیچی کر کے جی رہا ہے، اور میرے لیے بڑی ہی حیران کن بات ہے. اس وقت بھی اگر جھنجھوڑ رہا ہے انڈیا، اندر اندر ان کے لوگ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو یہ ڈیسیژن پسند نہیں آ رہا. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اس کو میسیجز کو لے کے آگے کنوے کر رہا ہے نا، ایک طرح سے آرڈر نہ صحیح تو چلے، کم از کم ان کے کہنے پہ چل رہا ہے، اپنے فیصلے نہیں ہے. مگر انڈیا انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا، مگر اب انڈیا بھی انڈیپینڈنٹ. تو اگر ابھی بھی اگر یہ مودی صاحب ہوش میں آ جائیں، مودی صاحب، چائنیز پریزیڈنٹ اینڈ پیوٹن، یہ تینوں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، آئی گیس اٹ کین بی اے ویری سالڈ میٹنگ. اور اس کے اندر یہ ان کو بٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سٹاپ کرو، اس کو طے کرو ہمارے ساتھ، ہم ایران کے ساتھ تمہیں سالو کراتے ہیں. امریکہ بھی اس کو سنے گا، 100% سنے گا، کیونکہ وہ چائنا کو کبھی بھی اسٹریٹ فارورڈ نو نہیں کر سکتا، انڈیا کو نہیں. آپ سوچیں کہ ان کا تو سارا دار و مدار جو ہے اس وقت بھی اکانومی کا، چائنا اور انڈیا کے اوپر چل رہا ہے. ان کی ساری بزنسز یہاں پہ منیمم اس کے اوپر چل رہی ہیں، پیمنٹ پہ جتنے بھی چل رہے ہیں، اور ان کی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کو پروڈکٹ جاتا ہے وہ ان کے لیے مطلب چیپر ہے. یہاں اگر یہ انڈسٹری لگانا شروع کریں گے امریکہ میں، اس کو پہلے تو 5-7 سال 10 سال لگیں گے، پھر وہ لیبر، پھر آل دیٹ، یہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. امریکہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے، ہو سکتا ہے میں اتنے اچھے ٹیکنیکل انداز میں اس بات کو واضح نہ کر سک رہی ہوں، لیکن لب لباب یہی ہے کہ اس کو، امریکہ کو ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت آرام سے بات کرنی پڑ جائے گی. پاکستان کو تو وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بھائی اس کو تو میں کروں گا، چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے گا، کہوں گا کھڑا ہو جاؤ، بھاگو دوڑو. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ جو ایران سے زیادہ ہمدردی رکھتا ہے، یہ 4 ہفتے پرانی بات ہے، وہ ایران چلا جائے. تو اب آپ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کنٹری کا رول کیا ہو سکتا ہے، کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ ہمدردی ہے وہ ایران چلا جائے، دوسری طرف کہہ رہے نیریٹو چل رہا ہے اس کے اوپر، پاکستان ٹی وی کے اوپر، کہ جی وہ اینٹی ایران چل رہا ہے. پھر اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. پھر وہ ایک دم کچھ علماء نکل آئے باہر، یہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ جنگ سے، سیز فائر سے 1 ہفتہ پرانی بات ہے. اس میں اس نے کہا کہ علماء نے آ کے کہا کہ یہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، کچھ شیعہ ڈرامہ بازی شروع ہوئی. اچھا، اب ایک دم سے انہوں نے کہا جی ہم تو بھائی بھائی ہیں اور ہم پیس کرا رہے ہیں. تو اس چیز کو ویلیو کون دے گا؟ جو پارٹی بگڑی ہوئی ہے، جو اٹیکس کرتی ہے، وہ تو اس کو ویلیو نہیں دے گی. وہ تو کہے گا ہماری مٹھی میں، ہم نے جب اس کو کہنا ہے یہ کرو یہ کرو، اس نے وہ کرنا ہے. سو ان کی نیت کو کنٹرول کون کرے گا؟ وہ پاکستان نہیں کر سکتا. ان کی نیت کو کنٹرول، یا ان کی نیت کو ڈائریکشن جو دے گا، وہ چائنا، رشیا اور انڈیا ٹوگیدر دے سکتے ہیں. یہ تینوں کنٹریز بیٹھ جائیں سامنے، ان کو یہ کرنا پڑ جائے گا. یہ 1 ہفتے کی مار ہے اگر یہ ایسا کر لے، کیونکہ اس کے بعد ابھی تک تو یہ بول نہیں رہے اس طرح سے. لیکن رشیا اور چائنا اکیلے نہیں کریں گے، انڈیا کو اس میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ انڈیا بہرحال نہیں تو خطرہ بھی ہے اس ریجن کے لیے اگر وہ آگے اسرائیل کے پیچھے ہے. آگے انڈیا ایک سیکنڈ، انڈیا اپنے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، انڈیا اپنی عوام، کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسرائیل سے ہمدردی ملے گی یا اسرائیل ان کی قربانی کو کوئی انعام دے گا، ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. وہ ان کو یوز کرے گا, ان کی مین پاور کو یوز کرے گا, اور یہ اس نے تو اوپر سے قدم رکھ کے آگے جانا ہے. انڈیا کو میرا ذاتی خیال ہے, اور یہ بات آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ ثابت ہوگی صحیح, کہ یہ انڈیا کے لیے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. انڈیا انڈیپینڈنٹلی اپنے ارادے سے, اپنی سوچ سے کھڑا ہو سکتا تھا, اور اس کو اسلحے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. اس کو 10 جگہ سے اسلحہ مل سکتا تھا. اپنی ناک تھوڑی سی سیدھی کرنی چاہیے. آپ کے ریجن میں اتنی بڑی طاقتیں, آپ ان کے ساتھ اسلحہ لے سکتے ہیں, آپ ایران سے لے سکتے ہیں, آپ رشیا سے لے سکتے ہیں, آپ ان سے لے سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ نے پاکستان کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں جھڑپ جو ان لوگوں نے مل جل کے جو بھی کی تھی, اس میں ان کو پتہ چل گیا تھا, چائنا نے 2-4 جہاز جو بھیجے تھے, جو کچھ بھی کیا تھا, اس سے ایک دم چیز ڈفرینٹ ہو گئی تھی. تو جب آپ کے پاس اپنے ریجن میں اتنا سب کچھ موجود ہے, تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو دوستی کے ساتھ آپ لوگوں کو آگے چلنا چاہیے. بزنس میں تو چل ہی رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ کوتاہیاں ہیں ہمارے تھرڈ ورلڈ میں, جس میں ہم تھرڈ ورلڈ میں ہی رہے ہیں ساری عمر. تو ہماری ابھی بھی سوچیں وہی ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز کو باس سمجھتے ہیں, ان کے اوپر ایسے نظر ڈالتے ہیں کہ جیسے یہی ہمارے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں. تو انڈیا اور پاکستان کا رول وہ اسٹرانگ رول نہیں ہے اس وقت میں. لیکن انڈیا ان دونوں کے ساتھ, کے بیچ میں پاکستان بھی بیٹھ جائے, وائی ناٹ. لیکن چونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے, تو اس کے لیے پھر اس میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ہاں, یہ جو میں کہے تو وہ جائے گا. میں آپ کی آپ نے جو ایک اور بات پوچھی تھی, میں اس کو جلدی سے صرف کر دوں. آپ نے کہا تھا ویدر کے اعتبار سے. ویدر کے اعتبار سے امریکہ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا. اسرائیل تو چلے مڈل ایسٹ کا پھر بھی حصہ ہے, لیکن امریکہ کی فوجیں اس کو برداشت نہیں کر سکیں گی. اس کے علاوہ کہ جو کرائسس ہے, اس میں لوگوں کے اوپر کیا گزرے گی, ممالک پہ کیا گزرے گی. گرمی, اتنی گرمی کہ یہ گلف میں, مڈل ایسٹ میں, کہ آپ اے سی کے بنا نہیں رہ سکتے. ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا, فوڈ نہیں ہوگا, اس کے لیے کیا کریں گے. ایون انڈیا میں اتنا کرائسس ہے, اس کا وہ انڈیا اتنی بڑی عوام کیا کرے گی. یہ ان سب کے کرائسس ان کو مجبور کریں گے کہ یہ کچھ سیدھا سوچیں. ان کو سوچنا ہی پڑے گا, اور ایران کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن امریکی فوج اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گی کہ یہ جب جھکڑ چلیں گے, ریت کے جو طوفان آتے ہیں, اس کو یہ برداشت. ابھی تو یہ اے سی میں رہتے ہیں نا, اپنی جو ان کی بیسز بھی ہوتے ہیں ان میں بھی ان کو تمام مراحت ہوتی ہیں. جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں, اور جب کرائسس ہوگا انرجی کا, دے کین ناٹ ہینڈل. کیونکہ یہ بہت برا ویدر 4 مہینے کا 6 مہینے کا آنے والا ہے. اس میں یہ لوگ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. ایران لڑ سکتا ہے, ایران عادی ہے اس کا. دیکھیے, جو آپ نے ریجنل پاورز کے اکٹھا ہو کے بات کرنے کی بات کی ہے, تو اس میں میرا جو تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل تو سیم پیج میں, انہوں نے دونوں کی پالیسی سے میں وہاں پہ انڈیا نے جو ظلم اور بربریت کی ہے کشمیر کے اندر, جو مسلمانوں کو مارا ہے, جو ماب لنچنگ کی ہے, انہوں نے مسلمانوں کو, مائنارٹیز کو مارا ہے, پھر اس طرح انہوں نے سکھوں کو مارا ہے, پھر انہوں نے کرسچن کو مارا ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو پالیسی انڈیا میں زیادہ تر چلتی ہے وہی چلتی ہے جو آپ کو اسرائیل میں دیکھنے میں ملتی ہے. اور اسرائیل اور انڈیا کی پالیسی کو دیکھ کے پاکستان کی جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے بھی سیم پالیسی اپنائی ہو کہ اپنے لوگوں کو مارو, اپنے وطن کے لوگوں کو مارو. اگر کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے اٹھ کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دو. تو ان کا تو ایک کا نعرہ ہے اکھنڈ بھارت, جس کو وہ پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے, اور کچھ حصہ افغانستان کا بھی, اس طرح بنگلہ دیش کا بھی. تو یہ تو ان کا ایک نیریٹو ہے جس کو وہ پرسو کرتے ہیں. اسی طرح اسرائیل کی جو اس وقت لڑائی ہے, وہ بھی اس کو گریٹر اسرائیل کے لیے پرسو کر رہا ہے, جس میں یہ سارا ریجن پورشن آف دا سعودی عربیہ, عراق, لیبنان اور سیریا, اور یہ سارا ایریا اس کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے. سو دے وانٹڈ ٹو میک اے بگر لینڈ. تو آپ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے, آپ تو یا تو ان لوگوں کی اچانک ان کے اوپر اس طرح کی وار آئی ہو تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح. میرا خیال ہے دس از پارٹ آف دا پلان کہ وہ پاکستان کو تینوں طرف سے, انڈیا کو ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے گھیر میں رکھے, اور ادھر مڈل ایسٹ میں اسرائیل باقی لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہے. اور چونکہ بہت ساری آشیرواد تھی امریکہ کی اسرائیل کو, تو وہ اب تھوڑی سی اس کو پش بیک ملنا شروع ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, اگر آپ چاہیں تو کوئکلی کچھ کامنٹس کا رسپانڈ کر دیں, پھر ہم آج کا شو اسی پہ ختم کرتے ہیں.
جی، آپ نے یہ صحیح بات کہی ہے کہ انڈیا کی اور اس کی پالیسیز بالکل مطلب ایک ہی طرح کی ہیں۔ اصل میں جو خواب دکھایا ہوا جو 10-15 سال سے جن تھنک ٹینکس میں میں بیٹھتی رہی، اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی، گریٹر اسرائیل اور گریٹر انڈیا، یعنی یہ خواب دکھایا انڈیا کو۔ اور انڈیا یہ یقین کرتا ہے، اور انڈیا یہ صاف وقت کے ساتھ وہ یہ صاف کہنا شروع ہو گیا اس تھنک ٹینکس میں کہ پاکستان اس کا حصہ بنے گا، یہ سچ ہے۔ اور بہت سی اور پھر ہسٹری میں بھی چینجز کر رہے ہیں، ری رائٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے، ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ بالکل سچ ہے۔ اور وہ جو کچھ ملک میں کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، مگر وہیں پہ ان کا جو انٹلیکٹ ہے، جو ریئل والا، جو پہلے سے جو سوچ سمجھ سے جس نے اب تک انڈیا چلایا ہے، وہ اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، اور چونکہ اس طرح کی گورنمنٹس میں جو بھی ان کے جیسے مودی صاحب ہیں، یہ سب لائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور یہ پھر اس حساب سے چلاتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ہم کچھ تھوڑے سے، مجھے چونکہ انڈیا کی ترقی اچھی لگتی تھی کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی محنت کر رہا ہو، آج سے 20-25 سال آپ پیچھے جائیں، جب وہ محنت سے اور خلوص سے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، تو وہ مجھے خوبصورت لگتے ہیں لوگ، وہ کوئی بھی ہو، میرے لیے معنی نہیں رکھتے۔ تو میں اس بات کی تعریف کرتی تھی جب جگموہن صاحب نے اپنے ملک میں کوشش کی بہت اچھی۔ تو اب جو ہم نے دیکھا تو مجھے برا لگنا شروع ہوئی کچھ چیزیں، تو میں نے اس کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس پہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ انڈیا کی بھی اپنی پہچان ہے، تم لوگوں نے اپنا مسلمانوں کا وہ بنایا۔ تو یہ مطلب ایک بڑی چھوٹی سوچ ہوتی چلی گئی۔ لیٹس اور موو آن۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا کامنٹس دیتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پلیز اس پہ اچھا، کل ڈسکس کر لیتے ہیں، ہاں تو اس کا کامنٹس اگر ایسا، دیکھنا۔ ہاں جی، تو اس کا ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بے خیالی میں یہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو اپنی ہوش تو ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، وہ اسرائیل کا ہاتھ انڈیا پکڑے ہے، تو ہم جا کے ایک ہی طرح سے بیک گراؤنڈ میں ہم ایک ہی لابی بن جاتے ہیں۔ تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کیسے جینا چاہتے ہیں۔ 2-4 لوگ تو چلیں اپنی جائیدادیں بنا کے باہر کے ممالک میں چلے جائیں گے، مگر یہ ملک تو نہیں ہلے گا نا۔ یہ جو جغرافیکلی جغرافیہ جو ہے وہ تو اس کو وہی لائنوں کو رکھے گا نا، نقشے کو، اور وہی ملک ہوگا، وہی لوگ ہوں گے 24 کروڑ۔ ان کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا، ان لوگوں کو یہ 2-3 لوگوں کے حکم ناموں پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ کس طرح چلا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے، کیونکہ اس میں ملک کے لیے کوئی بہتری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ہم کسی طرف کھڑے نہیں ہیں، کسی جگہ پہ سالڈ جگہ پہ۔ یہ بہت بڑا ہے۔ انڈیا چلے جو کر رہے ہیں اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا، اس کے رزلٹ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں، مگر یہاں کے ذمہ دار یہاں کے عوام اور یہاں کے لیڈرز ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے لیے کیا ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا جو بھلا سوچنے والا تھا، جس نے ایک دفعہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا باہر کے حکم ناموں پہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھے، تو اس کے جواب میں اس کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، اور 3 سال گزر چکے ہیں، اس کی صحت خراب ہے، اس کی بیوی کی صحت خراب ہے، دونوں کو ایک جیسی پرابلمس ہیں۔ تو کیا ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اگلا چانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک لیڈر کے ہوتے اگر آپ سر نہیں اٹھا سکے، اب باہر اپنا حق نہیں لے سکے، تو آپ بغیر لیڈر کے کیسے لیں گے؟ یہ پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا، اور آج ہی سوچنا ہوگا، آلریڈی بہت لیٹ ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تھینک یو، آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس وقت دوبارہ حاضر ہوں گے سیم ٹیم کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔